Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafiina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan jami'u hadhihi al-ahadith. Al-Imam An-Nasa'i bi anna Allah fil lahum wa yarhamuhum wa yuhli darajatihim fil jannah وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام النسائي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال: باب فضل الإفطار في السفر على الصيام. وبه إليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول المورق العجلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا في يوم حار واتخذنا ظلالا فسقط الصوام وقام المفطرون فسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. باب ذكر قوله: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا معا عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال: يقال الصيام في السفر كالإفطار في الحضر. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا حماد ابن الخياط وأبو عامر أنهما قالا حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وبه إليه قال أخبرني محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. باب الصيام في السفر وذكر اختلاف خبر ابن عباس فيه. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان فصام حتى أتى قديدا ثم أتي بقدح من لبن فشرب وأفطر هو وأصحابه. به إليه قال أخبرنا القاسم ابن زكريا قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا أبثار عن العلاء بن المسيب عن الحكم بن عتبة المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى أتى قديدا ثم أفطر حتى أتى مكة. وبه إليه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال أنبأنا الحسن بن عيسى قال أنبأنا ابن المبارك قال أنبأنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر حتى أتى قديدا ثم دعا بقدح من لبن فشرب فأفطر هو وأصحابه. باب ذكر الاختلاف على منصور. وبه إليه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن منصور المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصام حتى أتى عصفان فدعا بقدح فشرب. قال شعبة: في رمضان. وكان ابن عباس يقول: من شاء صام ومن شاء أفطر. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى بلغ فصام حتى بلغ عصفان ثم دعا بإناء فشرب نهارا يراه الناس ثم أفطر به إليه قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان عن العوام بن حوشب قال قلت لمجاهد الصوم في السفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر به إليه قال أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أخبرني مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في شهر رمضان وأفطر في السفر. تفضل يا جل. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن القاسم قال حدثنا هشام قال عن سليمان بن ياسر عن زمرة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم السفر قال إن كنا ذكر كلمة معناها إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن بكير سليمان بن يسار أن حمزة بن عمرو قال يا رسول الله إسلام الرخصة. أخبرنا سويد بن نصر قال أما عبد الله بن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم السفر قال إن شئت أن تصوم صوم فإن شئت أن تفطر أفطر. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Muhammad bin Kasar qala hadatsana Abu Bakar qala hadatsana Abdul Hamid bin Ja'far an Amrana bin Abi Anas an Sulaiman bin Yasar an Hamzah bin Amr qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-sawmi fis safar faqala in sita antasuma wa in sita an tukhira fa'abdi. Nah, sebut. Qala hadatsana Muhammad bin Imran bin Anas an Sulaiman bin
وحنظلة بن علي قال حدثني جابر عن حمزة بن عمرو قال كنت أسرد صيام على رسول الله صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه يا رسول الله إني أسرد الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وفي إليه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن حمزة بن علي عن حمزة قال قلت يا نبي الله إني رجل أصوم الصيام فأصوم بالسفر قال إن شئت فأصوم وإن شئت فأفطر وإليه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا إبراهيم عن أنس بن سليمان بن سعد حدثه عن أبا مراوي حدثه عن حمزة بن عمرو حدثه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا يصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. صلى الله عليه وسلم أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جماعة؟ قال يا رسول الله عز وجل فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه باب ذكر الاختلاف على الشام في عمرته وبه إليه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن بشير عن هشام بن مروان عن أبيه عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وفي إليه قال أخبرنا علي بن الحسن في الكوفة قال حدثنا عبد الرحيم الرازي عن هشام عن عروة عن سيدة عائشة عن حمزة بن عمرو أنه قال يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. صلى الله عليه وسلم
Fasum. Nah, وفي حديث قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا حجاج بن سليمان قال حدثنا هشام بن عمر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فكان رجلا يسبل الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. بإكرام عام نبرة المنذر من قطع فيه وفيه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي بكر قال حدثنا أبو سعيد قال كنا نسافر في رمضان فمنا الصالح فمنا الممطر لا يعيش الصالح على المفطر ولا يعيب المفطر على الصالح. أخبرنا سعيد بن يعقوب قال حدثنا خالد وهو عبد الواشي عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. وفي قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا ووالي قال حدثنا بشر بن مسعود عن عاصم بن الأحوال عن أبي نضرة عن جابر قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام بعضنا وأفطر بعضنا. وفي قال أخبرني أيوب بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا عاصم عن أبي نضرة المغري عن أبي سعيد بن عبد الله أنه سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. Nah, jadi di 4 hadis terakhir ini kita melihat bagaimana gambaran bisa dikatakan toleransi, tasamuh, gambaran bagaimana ketika orang itu menguasai atau tahu atau luas wawasannya tentang pengetahuannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ya'ibu shaim 'alal muftir wala ya'ibul muftir 'alas shaim. Kata sahabat, kami berjalan sama Nabi di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Di tengah perjalanan ada yang batal, ada yang lanjut puasa. Yang puasa tidak menjelekkan yang batal juga tidak menjelek-jelekkan yang puasa. Ini gambaran toleransi para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka bisa keluar atau diriwayatkan dari mereka perbuatan akhlak yang mulia tersebut, at-tasamuh, saling toleransi karena ilmu. Mereka tahu hadisnya dari Nabi Muhammad. Tadi ini mungkin 15 atau 19 hadis kita dengar, bahkan riwayatnya dari satu sahabat diulang-ulang sama Imam Nasai, atau kebanyakan dari sahabat yang bernama Hamzah bin Amr. Kata Nabi, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kau nak puasa silahkan, kalau kau nak batal, ya udah batal. Jadi kata Nabi, bebas. Mau puasa silakan, mau batal juga silahkan. Nah, sahabat ketika mereka tahu ini hadis, mereka tahu ilmu, mereka tahu bagaimana pendapat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas ada yang batal, mereka tidak yang batal tidak menyalahkan yang tidak batal,
yang tidak batal juga tidak menyalahkan yang batal. Ini kita sangat butuhkan di akhir zaman ini. At-tasamuh fid din, at-tasamuh fil ra'yi, at-tasamuh fil madhab. Toleransi sesama mazhab, toleransi selagi tidak keluar dari syariat tentunya. Toleransi ada batasannya ya. Jangan toleransi akhirnya apa? Oh, yang tidak puasa itu toleransi. Tidak ada, beda. Toleransi tetap mengikuti atau di dalam lingkupan syariat Islam. Sekarang ini butuh kita. Banyak bentrok antara umat Islam gara-gara at-ta'assub. Fanatik, terlalu fanatik. Yang kunut, apa namanya, fanatik sama yang tidak kunut. Yang tidak kunut, fanatik sama, akhirnya saling tindas. Saling berantem, saling ribut. Masalah sepele. Masalah banyak khilaf di situ. Bukan masalah yang min daruratiddin. Dalam agama ini ada urusan daruriyat. Daruriyat itu perkara yang tidak boleh diragukan lagi. Salat 5 waktu, puasa bulan suci Ramadan, haji, zakat bagi yang mampu, mengucapkan doa. Ini daruriyatuddin. Iman sama Allah, iman sama Nabi. Ini tidak ada toleransi di sini. Tapi ada masa ini, atau bisa dengan kata lain, ini masalah usuluddin. Tapi ada masalah yang furu'uddin. Masalah cabang, masalah yang ini furuk paling ujung pula. Ribut gara-gara apa? Misalkan imamnya zikir ba'da sholat jahron. Zikirnya diangkat suaranya. Ribut. Imamnya tidak ngangkat, ribut. Imamnya kunut. Imamnya tidak kunut juga. Nah itu. Padahal itu semua masalah yang sangat apa? Bisa kita katakan sepele. Tidak perlu sampai untuk apa? Gontok-gontokan sampai ribut sesama saudara seagama. Masalah kunut. Kunut itu sunnah. Ribut. Memutus tadi silaturahim hukumnya haram. Kan itu. Jadi sangat menunjukkan orang itu nggak paham agama ketika gara-gara perkara sunnah dia melakukan yang haram. Nggak boleh. Perkara yang sunnah melakukan yang haram. Kunut, tidak kunut. Khilaf ulama. Ini masalah khilafnya pun dengan dapat dari segi kesunnahannya, bukan kewajibannya. Khilaf, sunnah atau tidak. Masalah khilafiyah. Gara-gara masalah ini ribut. Tak teguran akhirnya. Sekampung, sekomplek tak teguran. Ngapo? Gara-gara masalahku kunut. Na'udzubillah min dalik. Ini apa namanya? Pokok masalahnya, akarnya, sumbernya dari al-jahlu fid din. Wong tidak paham agama. Tidak paham agama, tidak belajar syariat, apalagi tidak membaca hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Tidak baca hadis seperti itu, alhamdulillah. Ini menunjukkan faedah, menunjukkan bahwasanya ketika kita makin menggali ilmu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, apa yang dilakukan Nabi, apa yang dilakukan sahabat, makin luas wawasan kita. Abu ya Sayyid Muhammad itu sering mengatakan bahwasanya kullama ittasa'a ilmu rajul qalla inkaruh. Setiap wawasan seseorang itu makin meluas, makin jarang dia itu ingkar. Makin jarang dia itu menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita lihat ada orang dikit ini bid'ah, itu nunjukkan dia loloh. Itu sudah. Nunjukkan dia loloh. Nunjukkan dia tidak paham agama. Hafidta syai'an wa ghabat anka asya'u. Abu ya juga sering nukil kalam ini. Kau hafal satu hadis tapi ribuan hadis kau lupakan. Hafal satu hadis, ribuan hadis dia lupakan atau dia tidak tahu. Akhirnya tadi dia kira agama yang benar cuman yang dia hafal. Makanya zikir diangkat suara bid'ah. Ini doa angkat tangan bid'ah. Karena dia nggak tahu. Jadi sumber pokok masalahnya al-jahlu, kebodohan. Bodoh apa? Bukan bodoh wongnya idiot, bukan. Bodoh begini. Dari membaca hadis Nabi Muhammad, tidak belajar kaidah-kaidah dalam syariat Islam, tidak membaca apa yang dijelaskan oleh ulama dalam kitab mereka. Tapi kalau orang yang wawasannya luas, jarang sekali ingkar. Masuk masjid tidak kunut, ya sudah.
kunut khilaf kok. Gitu. Masuk masjid doanya zikir ba'da sholahnya tidak diangkat suaranya. No problem. Karena juga ada khilaf. Begitu. Jadi kalau kita makin luas wawasan kita, makin tidak cepat ingkar. Tapi kalau wawasannya sempit, yang dia lihat cuman jadi yang dia jengok cuman yang sejalur rambut kacamatanya. Sudah, yang lain ketutup. Padahal yang lain itu masih banyak yang dia kira benar cuman di dia. Nauzubillah min dzalik. Ini jadi contoh sahabat. Yang tidak batal, tidak mencela yang batal tidak mencela yang tidak batal. At-tasamuh, toleransi dalam memilih pendapat masing-masing. Yang kuat, aku kuat. Kata Nabi, silahkan yang kuat untuk tidak batal, maka dia tidak batal. Yang tidak kuat, aku tidak kuat. Kata Nabi, boleh batal, maka dia batal. Ini butuh kita tuh. Jadi kadang yang diributkan itu yang lucu itu yang diributkan masalah bukan sepele, maksudnya tidak perlu diributkan. Masalah-masalah yang khilaf banyak di situ ulama diributkan. Ini ributnya sampai gontok-gontokannya banyak kita dapat. Kita banyak ngisi di masjid, banyak yang bertanya, yang tua-tua apalagi ini, bertanya itu sampai marah-marah, imam tadi itu tidak kunut, cak mana hukumnya? Macam imam tadi itu apa be? Nah, itu. Makanya itu perlu kita belajar agama. Nah, betul. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dari awal tadi baca sampai ini bab ini kita bahas bab puasa di tengah perjalanan. Bab hadis-hadis yang menerangkan tentang puasa di tengah perjalanan. Ringkasannya boleh dua-duanya. Boleh kita batal, boleh kita lanjut puasa. Tapi mana yang lebih afdal? Kalau dari riwayat hadis yang tadi kita dengar, batal lebih afdal. Apalagi ada batal, bukan lanjut ke batal. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Rabi bin Sulaiman dari Ibnu Wahab dari Amr. Ini hadis sahih. Kata Nabi, hiya rukhsatun minallah. Ketika tadi Hamzah bin Amr ngomong, ya Rasulullah, aku ini kuat untuk puasa. Ini khilaf untuk orang yang kuat ya. Ini yang kita bahas untuk orang yang sanggup melanjutkan puasa di tengah perjalanan. Kalau yang gara-gara puasa dia bisa pingsan di tengah perjalanan, itu wajib bisa jadi batal. Kan gitu. Ini yang kita bahas untuk orang yang sanggup puasa di tengah perjalanan. Mana yang lebih baik? Lanjut puasa atau dia batal? Kalau dari riwayat hadis ini yang kita kumpulkan, jadi apalagi ada satu riwayat yang barusan Al-Fakir baca, itu menunjukkan batal lebih afdal. Hamzah bin Amr, sahabat tadi, Al-Aslami, beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini kuat puasa di tengah perjalanan. Batal atau lanjut puasa? Kata Nabi, hiya rukhsatun minallah. Batal di tengah perjalanan itu keringanan dari Allah. Kata Nabi, faman akhadha biha fahasan. Orang yang mengambilnya maka bagus. Yang ngambil keringanan dari Allah. Dia ambil. Dia pakai. Bagus kata Nabi Muhammad. Baik, hasan. Waman ahabba an yasum fala junah alaih.
yang pengen terus lanjut puasa, la junah alaih. Kalimat la junah alaih dengan kalimat hasan tadi, itu kalau kita bandingkan, maka menunjukkan kalimat hasan lebih bagus, lebih baik. Ini yang menarik perhatian Al-Fakir di sini. Ya, jadi kalimat kata Nabi fahasan, yang ngambil rukhsah Allah batal, bagus kata Nabi. Bagus. Yang pengen lanjut puasa, la junah alaih. La junah alaih itu tidak apa-apa, mubah begitu. Nah, tentu ketika kalimat la junah alaih dibandingkan, disandarkan dengan kalimat hasan, itu kalimat hasan lebih afdol. Kalimat hasan lebih afdol. Lihat, Nabi detail dalam penggunaan lafadznya. Kata Nabi yang batal hasan, yang tidak batal la junah alaih. Tidak apa-apa. Beda kan? Yang batal kata Nabi bagus, baik. Yang tidak batal tidak apa-apa. Jadi seakan-akan tidak apa-apa. Bagus tak? Belum tentu bagus. Tidak apa-apa tapi diperbolehkan. Mubah. Paling tidak itu mubah. Kalau hasan, berarti paling tidak itu sunnah. Dianjurkan. Ada di hadis ini dan riwayat lain. Ada riwayat lain, Nabi dalam satu hadis, Nabi Muhammad mengatakan, Innallah yuhibbu an tu'ta rukhasuh. Allah itu suka, senang kalau keringanannya diambil. Tengah perjalanan, boleh jamak, kita jamak. Boleh sudah kosor, kita kosor. Boleh batal, kita itu Allah senang. Keringanannya kita ambil. Jadi untuk orang yang kuat, kalau dari hadis yang kita kumpulkan ini, untuk orang yang kuat puasa di tengah perjalanan, tetap afdol baginya agar batal. Batal. Cuman dia mau wajib puasa, tidak apa-apa. Diperbolehkan juga oleh syariat. 6. Sallallahu alaihi wasallam. Wa anta sumu. Nah,
Aharuriyatun. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi al-haid, perempuan yang haid, itu tidak boleh puasa, ya, haram. Perempuan yang haid haram puasa. Jadi ketika dia lagi puasa, tiba-tiba zuhur atau asar atau itu keluar darah, maka wajib batal. Wajib batal. Tidak boleh dia tanggung, lanjutkan puasa sampai maghrib. Haram. Bukan dapat puasa, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Dan perempuan yang haid atau belum haid, tidak boleh dia tidak puasa dari pagi. Misalkan dia yakin besok itu tanggal aku datang bulan, sudahlah, tidak usah bangun sahur kalian. Tidak boleh. Tidak boleh. Tetap harus puasa dulu. Paham ya? Misalkan dia tanggal 15 Maret yakin datang bulan, rutinan, teratur haidnya. Udah, kata dia udah besok tidak usah sahur. Kamu besok bakal keluar darah. Tidak boleh. Tetap harus puasa dulu, harus sahur, harus imsak, niat puasa di tengah bolong, di tengah siang bolong, metu darah, baru dia harus batal, wajib batal. Sama kasusnya dengan orang yang kerja, pekerjaannya berat dan tidak ada nafkah kecuali pekerjaan tersebut. Kalau dia tidak begawi, dia tidak makan, anak bininya tidak makan, dia harus begawi itu. Tapi pas dia begawi, dia susah kalau puasa. Di sini kata ulama, boleh dia batal dengan beberapa syarat. Tadi salah satunya, tidak ada pekerjaan yang lain kecuali pekerjaan itu. Kemudian termasuk syaratnya, pekerjaannya tidak bisa ditunda sampai malam. Kalau pekerjaan tadi bisa, habis tarawih atau habis buka bisa dia lakukan, maka wajib dia takhir, dia undurkan untuk kerjanya di waktu malam. Harus itulah. Dan tidak ada kerjaan lain. Kalau tidak kerja, tidak makan. Maka di situ kata ulama boleh dia batal. Tapi wajib diqadha.
bukan batal itu lepas, tetap utang sama Allah. Dan boleh batalnya itu bukan habis subuh langsung rokok. Bukan, puasa dulu, wajib puasa dulu, wajib sahur, wajib imsak, wajib niat puasa, ya. Kemudian ketika dia pergi kerja, di tengah kerjanya udah tidak sanggup lagi, baru di situ dia boleh batal dengan cara-cara yang tadi. Ini enggak, sudahlah aku besok begawi juga. Batal, tiap hari batal pasti kalau begawi. Enggak niat, enggak boleh, haram itu. Jadi harus dia niat, harus dia puasa dulu di awal harinya, kemudian di tengah kerjanya tidak sanggup, tidak kuat, tidak sanggup lagi dia melanjutkan, di situ boleh dia batal. Sanggup dia melanjutkan dengan puasa, maka tidak boleh batal. Ini hukumnya masyaallah hadis. Dan batalnya itu dianjurkan kata ulama dari perempuan yang haid, orang yang punya uzur. Batalnya itu atau makan minumnya itu jangan terang-terangan. Singitan, jangan dijingok orang lain. Ini tidak sekarang umat Islam ini keatik malu sekarang. Depan Indomaret jam 9 pagi minum es sambil ngerokok. Ya Rasulullah. Tambeng. Jam 9 pagi, jam setengah 10, jam 9. Macet itu hari biasa. Ini yang kita sangat dirugikan sekali ini sekarang. Muslim tapi dia nggak ngerasa dia Muslim. Muslim tapi dia tidak ngerasa dia Muslim. Mungkin masih malulah wong Cina mungkin, wong yang non Islam masih malulah mereka yang tidak nampakkan mereka. Ada sebagian yang begitu menghormati ini tidak merokok minum es depan Indomaret tidak kata Muslim mudah. Paling tidak malu untuk batal dalam rumah, dalam ruangan. Ngapa malu dijingok orang lain? Masih bagus. Ketika orang malu, kenapa masih bagus? Ketika ada orang maksiat, dia malu, dia berarti tahu itu salah. Dan keyakinannya itu salah akan menggiringnya untuk bertaubat kepada Allah insya Allah. Kalau ada orang maksiat, malu depan orang ramai, malu dilihat orang. Walaupun ini tidak baik kalau dia tidak malu sama Allah, cuman malu sama orang, artinya apa? Dia masih yakin ini salah, ini maksiat. Nah, keyakinannya itu insya Allah akan menggiringnya untuk bertobat kepada Allah. Tapi kalau udah wong maksiat, terang-terangan, katik malu, berarti dia ngerasa itu biasa. Kapan nak taubat? Kapan nak taubat? Kapan dia? Jadi dia tidak merasa itu bersalah. Bagaimana dia bisa mengaku salah, bertaubat kepada Allah? Itu yang hilang dari umat Islam sekarang. Keislaman di dalam hati, kesadaran bahwasanya dia itu Muslim, dia itu umat Nabi Muhammad, ada Nabi Muhammad. Dia tidak ingat sama Nabi, batal, tidak puasa. Naudzubillah min dzalik. Jadi walaupun ada uzur, kata ulama, jangan di depan umum. Walaupun ada uzur, jangan di depan umum. Jangan dilihat orang banyak, jangan. Tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan. Untuk perempuan yang haid pun juga begitu. Walaupun dia perempuan lagi haid, uzur, tetap tidak dianjurkan di depan umum. Naam. Betul. Baru kita bahwa Sallallahu والمؤنية في الصيام والاختلاف على الطلحة بن يحيى بن طلحة في خبر عائشة فيه وبه وإليه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو الأحوص عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال
هل عندكم شيء؟ فقلت لا. قال فإني صائم. ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أوحي إلي حيث فخبأت له منه وكان يحب الحيث. قالت يا رسول الله إنه أهدي لنا حيث فخبأت لك منه. قال أدني أماني قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه. ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله صدقة فإن شاء أمضل وإن شاء حبسها. وإليه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يزيد أنبأنا شريك عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة قالت دار علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. قال أعندك شيء؟ قالت ليس عندي شيء. قال فأنا صائم. قالت ثم دار علي الثانية وقد أهدي لنا حيث فجئت به فأكل فعجبت منه. فقلت يا رسول الله دخلت علي وأنت صائم ثم أكلت حيثا؟ قال نعم يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو غير قضاء رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجد منها بما شاء فأفطر وبخل منها بما بقي فأمسكه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا عبد الله بن الإسلام قال حدثنا أبو بكر النافي قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول هل عندكم عذاب؟ فنزول فيقول إني صائم. فأتانا يوما فقد أهدي لنا عيسى فقال هل عندكم شيء؟ قلنا نعم أهدي لنا عيسى. قال لم قد أصبحت أريد الصوم فأكل صلاته القاسم ابن يزيد أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بنت طلحة عن عيسى أم المؤمنين قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلنا أهدي لنا حيث قد جعلنا لكم نصيبا فقال إني صائم فأفطر. قال أخبرنا عبد بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثتني عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم وقال أصبح عندكم شيء تطعمينه فتقول لا فيقول إني صائم. ثم جاءها بعد ذلك فقالت أهديت لنا هدية. فقال ما هي؟ قالت حيث. قال قد أصبحت صائما فأكل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ولا أنبأنا وكيل ولا حدثنا طلحة بن يحيى عن أمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي رسول
Kulna la qala fa ini sohi akhbarona Abu Bakri ibnu Ali qala hadatsana Nasru ibnu Ali qala akhbaroni Abi an Anal Qasim ibni Mahmi an Talhata ibni Yahya an Aisyah binti Talha wa Mujahidi an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataha faqala hal indakum ta'am faqultu qala faqultu la qala ini sahih summa ja'a yauma haram faqala Aisyah ya Rasulullah inna faqad ahli lana haid fada'a bihi faqala ama ini qad asbahtu sahima faqala أخبرني عمرو بن يحيى بن حبيب قال حدثنا عن بن سليمان قال حدثنا قاسم عن طلحة بن يحيى عن مجاهد وأمي كلثوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال إنكم طعام نحو قال أبو عبد الرحمن فقد رواه سفيان بن حرب قال حدثني رجل عن عائشة بن طلحة أخبرني صفوان بن عمرو قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب قال حدثني رجل عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم من طعام قلت لا قال إذا أصوم قالت ودخل علي مرة أخرى فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدي لنا حيث فقال إذا أفطر اليوم وقد فرضت الصوم. Bismillahirrahmanirrahim. ذكر خلاف ما في علم أخبار القصص في ذلك. أخبرني قاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال آل عن الليث عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن عبد عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وبه قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أشهب قال أخبرني يحيى بن أيوب وذكر الآخر
عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن الازدي حدثهما عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن حفصه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم. وبالله قال: اخبرنا احمد بن الاسهاب قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم بن عمر عن حفصه ان النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه قال: وسلم. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا مؤمن قال: سمعت عبيد الله عن ابن شهاب عن سعيد عن عبد الله عن حفصه انها كانت تقول: من لم يجمع الصيام من الليل فلا يصوم. وبه قال: اخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: اخبرني يونس عن ابن شهاب قال: اخبرني بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجد قبل الفجر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا سفيان عن زهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة قالت: لا صيام لمن لم يجمع صيام قبل الفجر. وبه أخبرنا أحمد حدثنا سفيان عن زهري عن حمزة بن عبد الله عن حفصة قالت: لا صيام لمن لم صيام قبل الفجر. أرسله مالك بن أنس. Nah, jadi dua bab tadi kumpulan dari dua hadis atau dua masalah. Dua bab tadi dua masalah. Ringkasan dari bab pertama bahwasanya untuk orang yang mau puasa sunnah tidak wajib niat dari sebelum subuh. Nabi Muhammad SAW, kata Siti Aisyah, sering kali datang ke rumah nanya, wahai Aisyah, ada sarapan tidak pagi ini? Kata Siti Aisyah, kata ya Rasulullah. Tidak pernah gitu nanya ada sarapan tidak hari ini, kata. Ada, kalau kata, go food langsung. Nabi sering itu nanya Siti Aisyah, ada sarapan tidak hari ini, kata ya Rasulullah. Kata Nabi, idzan fa inni shaim. Kalau begitu aku puasa. Ini apa namanya, luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang nyari makanan, makanannya tidak kati.
Jadi salwah wa uswah wa qudwah lana. Sesusah apapun hidup kita, tidak pernah kita nanya sarapan kati itu aduh tuh lah pasti alhamdulillah. Tapi lihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, ya udah kalau udah kati aku puasa. Nah, dari sini ulama mengatakan yang dimaksud di situ puasa sunnah. Itu tidak mungkin Nabi pagi hari puasa Ramadan hanya sarapan kan itu. Tidak mungkin. Yang dimaksud berarti puasa sunnah. Nah, dari situ kata ulama berarti puasa sunnah itu boleh dimulai dari waktu pagi. Dari sebelum walaupun ulama kita ulama Syafi'iyah memberikan batasan sebelum zawal. Sebelum zawal. Dari mana mereka? Bukan mereka macam-macam. Oh, dari mana menunjuk batasan ini? Ya, karena melihat konteks hadis tadi, Nabi nanya sarapan, bukan makan siang. Sarapan. Namanya sarapan dari jam sekian sampai jam sekian. Ini cerdasnya Imam Syafi'i. Makanya sama Imam Syafi'i dibatasi. Boleh kita niat puasa sunnah setelah subuh, sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Kalau sudah masuk waktu zuhur, udah lewat makan siang. Karena dari hadis tadi, itu tidak ada Nabi nanya, ada tak makan siang? Tidak, Nabi nanya sarapan. Jadi Agus cerdas dalam memahami hadis Nabi. Tidak, oh kan tidak kati lafadznya di hadis, berarti tidak boleh. Ini balik lagi ke uang yang tadi. Ke uang yang tadi kita balik yang cepat ingkar, tidak cerdas dalam memahami hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama itu dalam memahami hadis Nabi perlafad. Lafadznya jadi ini apa hukum dari sini? Nah sembarangan. Sayyid Nabi ke rumah Siti Aisyah yang ditanyakan sarapan berarti waktunya sebelum zawal. Tidak ada riwayat yang meriwayatkan Nabi menanyakan makan siang. Nah, berarti sebelum zawal. Makanya sama Imam Syafi'i dibatasi. Sebelum masuk waktu zuhur, kalau kita mau niat puasa sunnah, boleh. Dengan syarat kedua, belum makan sama sekali. Iya, belum mau ngopi lah. Sarapan kedua yang dia tanya. Kita lihat sarapan 2 kali, subuh atau jam 6, agak jam 10 sarapan lagi. Nah, dari habis subuh sampai dia niat itu memang belum masuk minum, belum masuk makanan, maka di situ dia boleh niat untuk puasa sunnah. Itu puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan atau puasa wajib, qadha Ramadan, puasa kafarah, itu semua harus diniatkan sebelum subuh. Ini bab yang kedua tadi. Hadisnya jumlah hadisnya 12 atau 13 hadis. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyit siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Orang yang tidak yubayyit itu niat pengen puasa. Walaupun dalam beberapa mazhab berbeda pendapat dengan masalah atau gambaran dengan niat. Kalau kita niat harus pakai lafaz kan, atau bukan lafaz, lafaz itu sunnah, di hati diniatkan. Aku niat besok untuk puasa. Jadi kapan niatnya? Dari waktu malam. Malam itu masuk dari ba'dal maghrib sampai sebelum azan subuh, itu malam, lain. Jadi itu waktunya niat. Kalau di mazhab lain tidak wajib niat seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini di mazhab Abu Hanifah salah satunya. Jadi ketika inti bangun malam, sahur, mau menyiapkan makanan, nunggu imsak, itu udah niat itu. Begitu. Itu sudah niat. Ya, ketika ditanya orang yang sahur dan nunggu takut imsak, kau nak ngapain? Kenapa? So jawab. Termasuk niat. Jadi niat itu tidak mesti dilafatkan. Kalau dilafatkan jelas sunnah. Di mazhab Abu Hanifah tidak mesti kita niat dalam hati, aku niat besok mau puasa Ramadan. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kan gitu. Tapi kalau di mazhab dia, karena ketika inti bangun sahur, inti takut imsak, takut itu sudah niat untuk puasa. Jadi kalau kita lupa ngelafatkan niat dalam hati, tapi kita udah sahur, kita nunggu imsak, udah sah puasa kita. Jangan, tidak perlu diqadha, itu udah niat sahur pula diqadha.
Itu udah niat. Karena lain ceritanya dengan orang yang masih ngambang besok puasa tidak, itu tidak bangun sahur dia, tahu-tahu lah subuh. Nah, itu bila khilaf, tidak ada khilaf ulama. Ini sekarang yang dimasalahkan orang yang bangun sahur, makan, dia nunggu imsak, ketika imsak dia stop, tidak makan, tidak minum sampai azan. Ini udah niat menurut Imam Abu Hanifah. Jadi kita ya tetap ikuti Imam Syafi'i, ucapkan niat. Dari biasanya ulama kalau nganjurkan kita atau amalan orang-orang dulu habis buka langsunglah niat kan itu. Ada yang lain lagi habis terawih niat. Kalau lupa misalkan sudah ikut pendapat Abu Hanifah selagi dia bangun dan dia memang menanti untuk puasa di hari tersebut cukup, tidak pasti dia ucapkan. Nah, ada sana Sofian Al-Amri bin Al-Umri bin Amri Al-Awdi balik nih. Udah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah,
منذ قديما المدينة إلا رمضان. الرحيم ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاذ ابن طريق أن عبد الله بن أبي قيس حدثنا أنه سمع أبي عائشة تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبا بل كان يزيده بيوم الظهر. حسبكم. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Mahmud bin Qailan qala hadatsana Abu Daud qala anba'ana Uqbah an Anfur qala sami'tu Salim bin Abi Ya'qub an Abi Salamah an Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yasum syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Akhbarana Muhammad bin Walid qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Fuqa an Taubah an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah an Ummi Salamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yakun yasummu minas sanati syahran tamman illa Sya'ban wa yasilu bihi Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi akhbarana Ubaidullah ibnu Sa'ad ibni Ibrahim qala haddatsana ammi qala haddatsana abi an ibni Ishaq qala haddatsani Muhammad ibn Ibrahim an Abi Salamah an Aisyah qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsara siyama minhu Sya'ban kana yasumu aw ammatan. وبه أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبا إلا قليلا. وبه أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. وبه أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الحسن شيخ من أهل المدينة قال حدثني أبو سعيد المقبولي قال حدثني أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان فهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Salam